روزے میں تین تبدیلیاں ہوئیں۔ حدیث شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے میں تین تبدیلیاں یہ ہوئیں کہ پہلے رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر مہینے رمضان کی چاندنی راتوں یعنی 13، 14 اور 15 کو بھی، جنہیں ایام بیض کہتے ہیں، ان دنوں کے روزے رکھے جاتے تھے، یعنی ہر مہینے 3 روزے، پھر 10ویں محرم کا روزہ۔ ابتداء میں یہ معمول تھا، پھر بعد میں مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے 2 ہجری میں، تو یہ ایک تبدیلی ہوئی، یعنی پہلے عاشورہ کا روزہ تھا، اب رمضان کے روزے لازم ہو گئے۔ اور دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتداء میں جب روزے فرض کیے گئے اس وقت یہ اختیار تھا، چاہے کوئی روزہ رکھ لے چاہے فدیہ دے دے، تو صحت مند اور تندرست آدمی کے لیے بھی اجازت تھی کہ وہ بے شک روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ روزہ رکھنا افضل تھا لیکن لازم نہیں تھا، بلکہ فدیہ دے دینا بھی جائز تھا۔ مگر پھر قرآن میں حکم آ گیا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے روزے رکھے، پھر فدیہ کا حکم عام شخص کے لیے وہ منسوخ ہو گیا، بلکہ صحت مند اور تندرست مقیم آدمی پر روزہ ہی لازم، فرض اور متعین ہو گیا۔ اب فدیہ کا حکم صرف اس کے لیے ہے جو بہت بیمار ہو، دوبارہ تندرست ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، یا بہت بوڑھا شخص ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتا، صرف اسی کے لیے اجازت ہے فدیہ دینے کی۔ باقی ہر مسلمان جو تندرست ہو، مقیم ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ 2 تبدیلیاں۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتداء میں یہ حکم تھا کہ جب رات کو کسی کی آنکھ لگ گئی، چاہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تو اگلے دن کا روزہ اسی وقت شروع ہو جاتا، اور آنکھ لگنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ غریب تھے، مزدور تھے، مزدوری کر کے آئے اور کہیں آنکھ لگ گئی اور اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو انہوں نے سحری بھی نہیں کھائی اور دن بھر کی مشقت تھی، اگلے دن پھر مزدوری کی، مشقت سے برا حال۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے جب ان سے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کر دیا اس طرح رات مجھے آنکھ لگ گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ حکم نازل ہو گیا کہ سحری تک کھا پی سکتے ہو، تو فجر کے طلوع تک یعنی سحری کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اب کوئی سو بھی جائے تو سو کے اٹھنے کے بعد رات کو کسی بھی وقت وہ سحری کھا سکتا ہے، فجر تک سحری کھانے کا وقت ہے۔ تو پہلے لیکن یہ حکم تھا کہ بس جس کی آنکھ لگ گئی ایک دفعہ، چاہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جو شخص سو گیا اب اس کا روزہ شروع، اب سو کے اٹھ کے رات کو کھا پی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ 3 تبدیلیاں ہوئیں روزے میں، کہ پہلے عاشورہ کا روزہ لازم تھا، پھر وہ منسوخ ہوا اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اب عاشورہ کا روزہ لازم نہیں ہے، مستحب ہے، کوئی رکھ لے تو بہت اچھا ہے، نہ رکھے تو لازم نہیں ہے۔ پہلے لازم تھا عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ، لیکن پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، یہ ایک تبدیلی۔ دوسری تبدیلی کہ پہلے اجازت تھی کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، ہر شخص کو اختیار تھا، لیکن پھر لازم ہو گیا کہ روزہ ہی رکھنا ہے۔ جو بہت بیمار ہو یا بہت بوڑھا ہو اس کے لیے اجازت ہے فدیہ دینے کی، عام شخص کے لیے فدیہ دینے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو روزہ رکھنا ہی لازم ہے۔ اور تیسری تبدیلی یہ کہ پہلے جس کی آنکھ لگ گئی مغرب یا عشاء کے بعد، اس کا اگلا روزہ شروع، سحری پھر نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اب اجازت ہے کہ فجر کے طلوع تک سحری کھائی جا سکتی ہے۔